السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، ایک دل فریب سی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی جو کچن سے آ رہی تھی۔ اس نے لمبی سانس اندر اتاری۔ گھر کے کھانے کی خوشبو، اف ترس گیا تھا میں گھر کے کھانے کے لیے۔ آریز نے اپنا سفری بیگ صوفے پر رکھا اور بریف کیس بھی اس کے ساتھ چگا دیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کچن میں جھانکا۔ ایک دم سے جیسے ٹھٹک کر رہ گیا۔ اسے جو لگا تھا کہ بی جان کچن میں اس کی آمد کے پکوان پکا رہی ہوں گی۔ ان کی جگہ آیت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہیں ٹھہر گیا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے انتہائی انہماک سے نہ جانے کیا کیا دم پر لگا چکی تھی۔ اس کے لمبے گیلے سیاہ بال کمر سے بھی نیچے جھول رہے تھے۔ پچھلی قمیض گیلی ہونے کی وجہ سے جسم سے چپک گئی تھی۔ بالوں سے کچھ قطرے آنسوؤں کی شکل میں نیچے ماربل کو بھگو رہے تھے۔ یہ منظر ایسا دل فریب تھا کہ وہ اپنے دونوں بازو سینے پر ٹکائے، دروازے سے ٹیک لگائے، ٹانگوں کو کینچی بنائے اسے دیکھتا رہا۔ ساری تھکن جیسے ان بالوں کے قطروں میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ اہم کیسی ہیں آپ آیت؟ اس نے ہنکارا بھرا اور اس مصروف سی ہستی کو مخاطب کرنے میں پہل کی جسے شاید دنیا جہاں کا کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ ایک دم سے پلٹی، گیلے بال آدھے سامنے کندھوں پر گر گئے۔ اس کے ایک ہاتھ میں چمچا تھا اور دوسرے میں پانی کا جگ۔ پلٹنے کی وجہ سے پورے کا پورا جگ فرصت سے کھڑے آریز پر گرا اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی بھیگ گیا۔ اوہ خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ ایک دم جھنجھلائی، حواس باختہ سی ہو کر اس کی جانب بڑھی۔ آپ کب آئے؟ ہچکچاتے ہوئے سوال کیا تو وہ دل فریب مسکراہٹ لیے اپنی دونوں باہیں پھیلا کر بولا، سرپرائز۔ اور وہ مزید شرمندہ ہو گئی، نظریں جھکا گئی۔ جائیں روم میں، آپ کپڑے چینج کر لیں، میں آپ کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں۔ اور آپ کا آنا سرپرائز نہیں تھا، بی جان نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ آج آ رہے ہیں۔ شرمندگی سے وضاحت دی تو وہ اندر تک اترتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سو یہ سارا بکھیڑا میرے لیے ہے، رائٹ؟ اس نے جیسے تسلی کرنا چاہی۔ آیت نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ ابھی تک دوپٹے سے بے نیاز تھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، حالانکہ وہ جانتی بھی تھی کہ آریز اور اس کا دل کبھی ایک ساتھ نہیں دھڑک سکتا، چاہے وہ رشتہ ازدواج میں منسلک تھے۔ مگر دل کہاں کسی کی سنتا ہے۔ آریز نے خود ہی اس کی مشکل آسان کر دی اور آئی لو یو بیبیک سون کہتا کچن سے نکل گیا۔ آیت کی تو جیسے جان میں جان آئی تھی۔ وہ اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی اور ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ آریز کا اتنے سال بعد واپس آنا اس کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھا۔ اسے بس خود کو مضبوط کرنا تھا۔ یقیناً وہ بہت جلدی واپس چلا جائے گا، جیسے کچھ دن حویلی مہمان بن کر آتا ہے اور پھر وہ واپس چلا جاتا تھا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کی بار وہ اپنے ساتھ اس کا سب کچھ لے کر جائے گا۔ ارے میرے لال، اس دفعہ تو اتنے لمبے عرصے کے بعد حویلی لوٹے ہو، میں تو تجھے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اپنی بوڑھی ماں کا کیوں امتحان لیتے ہو بیٹا؟ کیا رکھا ہے شہر میں؟ وہاں سے تو کچھ بھی خالص نہیں ملتا۔ دیکھو تو صحیح، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے۔ بی جان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ آریز کو اپنے اندر سمولیں، اپنے پروں میں ڈھانپ لیں، کہیں جانے نہ دیں۔ بی جان، آپ تو جانتی ہیں مجھے گاؤں کی آب و ہوا پسند نہیں آتی، بلکہ راس نہیں آتی۔ ویسے بھی میں وہاں ایڈجسٹ ہو چکا ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں، میں بچہ نہیں رہا۔ وہ بی جان سے مخاطب تھا یا نہ جانے کھانا اس کی پلیٹ میں ڈالتی آیت نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ میرے بچے، میرے لیے تو بچہ ہی رہے گا۔ اور بچے سے یاد آیا، بیٹا اگر تم بھی شادی کر لو اور اس سونی حویلی میں پھر سے رونقیں لے آؤ، میں تو اس بڑے سے گھر میں بولائی سی پھرتی ہوں، اب میرا دل نہیں لگتا۔ بی جان نے آیت کو بالکل نظر انداز کر کے آریز کو آز سے دیکھا۔
آیت کے حلق سے نوالا اترنے کا نام تک نہیں لے رہا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور گھٹا گھٹ پینے لگی۔ دل میں عجیب بھگدڑ سی مچ گئی تھی، البتہ آریز سکون سے کھانے میں بیزی رہا تھا۔ ایک نظر آیت کے چہرے پر ڈالی اور پھر بی جان سے مخاطب ہوا۔ بی جان، بس رمشا کا تھیسیس اپروو ہوتا ہے اور اس کا ایم فل کمپلیٹ ہوتا ہے تو شادی کی کوئی ڈیٹ فکس کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ وہ بی جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو بی جان کے ساتھ آیت کا بھی سانس رک گیا۔ پلیز مجھ سے اپنا نام مت چھیننا آریز۔ اس نے شدت سے اپنے دل میں دعا کی اور اس پر آمین کہہ دیا، مگر اس سے پہلے آریز اپنا وہ جملہ ادا کرتا جو بی جان کے چہرے پر بالکل ناگواری سا پھیلا گیا، اور آیت کا دل مزید سکڑ گیا۔ اس کی بھوک مکمل حرام ہو چکی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا نوالا اس نے واپس پلیٹ میں پٹکا۔ بی جان، میں آئی کو آواز داد کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا بھی حق ہے زندگی پر، زندگی کی خوشیوں پر۔ میں اس کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا تلاش کرنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ یہ خوش رہ سکے، ورنہ میں شادی نہیں کروں گا۔ آریز کی بات سن کر بی جان ہتھے سے اکھڑ گئیں۔ ارے باولا ہو گیا ہے کیا؟ اسے کون لے گا؟ اب پہلے ہی یہ نوریز کی بیوہ تھی تو اس کی شادی تجھ سے کر دی تاکہ گھر کی عزت گھر میں ہی رہے۔ میں تو اسے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ جب تک میں زندہ ہوں اس حویلی کے اور آیت کی زندگی کے فیصلے صرف میں کروں گی۔ بی جان نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر آریز کو باور کروایا، مگر اس کی رگوں میں بھی ولایت خان کا خون۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے شادی کا مشورہ کیوں دیا آپ نے؟ آیت میرے نکاح میں ہے، چاہے یہ نکاح کیسے بھی حالات میں ہوا، یہ بیوی ہے میری اور میں اب اسے بیوی بنا کر ہی رکھوں گا۔ بی جان، مجھے کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی؟ آریز نے اپنے کندھے اچکائے۔ اتنی بڑی بات اتنے نارمل لہجے میں کہ آیت کو ایک دم سے جھٹکا سا لگا۔ وہ کھانستی ہوئی وہاں سے اٹھ چکی تھی۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بھی بہنے لگے تھے۔ اس کی زندگی کسی مذاق سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بچپن میں ماں کا سایہ چھن گیا تو وہ اپنی دادی کے رحم و کرم پر پلنے لگی۔ دادی کے جانے کے بعد وہ پھر سے اکیلی ہو گئی۔ آکاشا اور فرحان ابھی چھوٹے تھے اور سب سے بڑی بیٹی تھی، وہ دونوں پڑھائی میں لگ گئے اور آیت گھرداری میں۔ آیت اور نوریز کا رشتہ بچپن سے ہی طے تھا۔ ان کے دلوں نے بھی ایک دوسرے کو تسلیم کر رکھا تھا۔ نوریز ولایت علی خان کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ نوریز اور آریز دونوں بھائی تھے۔ آریز اس سے 7 سال چھوٹا تھا۔ جب نوریز اور آیت کی شادی ہوئی تو اس وقت آریز 15 سال کا تھا۔ اسے شروع سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ گاؤں میں اچھی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ شہر میں پڑھتا تھا، اور نوریز نے ولایت علی خان کے جانے کے بعد ان کی جگہ لے لی تھی۔ زمینوں اور جاگیر کے معاملات وہی سنبھالتا تھا۔ نوریز کی سنگت میں آنے کے بعد آیت جیسے مکمل ہو گئی تھی۔ وہ تو شروع سے ہی محبتوں اور توجہ کے لیے ترسی ہوئی تھی۔ نوریز کی والہانہ محبت میں وہ کسی گلاب کی کلی کی طرح پھر سے کھلنے لگی، مگر ان کی محبت کی عمر مختصراً ٹھہری، اور ایک دن اچانک نوریز کو کسی نے گولی مار دی اور وہ آیت کو ہمیشہ کے لیے تنہا کر کے چلا گیا۔ یوں ان کا 5 سال کا وصال ہمیشہ کے ہجر میں ڈھل گیا۔ آیت تو بالکل پاگل ہو چکی تھی، بلائی سی پھرتی تھی۔ اس کے بہن بھائی اپنی زندگی میں مگن تھے۔ وہ اعلیٰ اسکولوں اور کالجز میں پڑھ رہے تھے، مگر آیت بالکل تہی دمہ رہ گئی تھی۔ بی جان، جو آیت کی چچی اور ساس تھیں، اس گھر کی ہمیشہ سے ہی حکمران تھیں اور سارے فیصلے انہی کے مانے جاتے تھے۔ انہوں نے آیت کو اپنے گھر رکھنے کے لیے اس کا نکاح چھوٹے آریز سے کر دیا، جو ابھی صرف 20 سال کا تھا، آیت سے 6 سال چھوٹا۔ بی جان نے ان دونوں کا احتجاج نہ سنا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آیت اب کسی بھی
باہر کے مرد کے ساتھ بیاہی جائے، وہ اسے اپنے نریز کی نشانی بنا کر اسی گھر میں رکھنا چاہتی تھی۔ عریض ابھی چھوٹا تھا، اس لیے بی جان کی ذرا سی دھمکی سے ہی دب کر رہ گیا اور نکاح نامے پر اس نے سائن کر دیے۔ بی جان نے اسے واپس شہر بھیج دیا اور کہا کہ آیت تمہاری نام کی بیوی ہی بن کر رہے گی، اس لیے تم سے اپنی زندگی پر مسلط نہ کرنا اور تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، اس کے بعد تمہاری شادی میں دھوم دھام سے کروں گی۔ آیت کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ اس کے دل میں ہمیشہ سے نروز بستا تھا۔ وہ تو اس کے نام پر ہمیشہ سے ہی بیوہ رہنے کو تیار تھی، مگر اسے شروع سے ہی اپنے حق کے لیے بولنا نہیں آتا تھا۔ عریض آیت کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہتا تھا، کبھی کبھار ہی حویلی واپس آتا اور پھر 3-4 دن رہنے کے بعد واپس چلا جاتا۔ اس بار وہ بہت لمبے عرصے کے بعد لوٹا تھا اور پہلے سے بڑھ کر وجیحہ اور خوبصورت ہو گیا تھا۔ اس کا ایم فل کمپلیٹ ہو چکا تھا اور وہ اپنی ہی یونیورسٹی فیلو اکاشا میں انٹرسٹڈ تھا۔ بی جان کو اپنے بیٹے کی پسند پر کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ خاندان میں کوئی بھی لڑکی عریض جیسے ہونہار اور ذہین لڑکے کی ٹکر کی نہ تھی۔ آیت جو اس کے نکاح میں تھی، کبھی بھی اس کے بارے میں ایک بیوی کی حیثیت سے سوچ بھی نہ سکی، کیونکہ وہ اپنے اور عریض کے درمیان عمروں کے فرق کو نفی نہیں کر سکتی تھی۔ عریض اس کے لیے وہ ستارہ تھا جو اس کی دسترس سے بہت ہی دور تھا، اور آج یوں عریض کا کہنا کہ وہ آیت کو بیوی بنا کر رکھے گا، چاہے اس نے بی جان سے اپنی بات منوانے کے لیے ہی کہا تھا۔ آیت کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھی اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور زور زور سے دروازہ بند کر دیا، اور وہ دور سے دروازے کے ساتھ لگی وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ کاش نریز تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے، آج میرا یوں مذاق تو نہ بن رہا ہوتا سب کی نظروں میں۔ بی جان تو مجھے بس گھر کی نوکرانی سمجھتی ہیں، ان کے نزدیک میرے جذبات احساسات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور عارض وہ میرے نکاح میں ہے مگر اس رشتے کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرا دل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، اے خدا میں کیا کروں؟ وہ پھر سے اپنے رب کے سامنے جھک کر اس سے دل کی باتیں بانٹنے لگی تھی، جو ہر وقت اس کے ساتھ تھا، اس کا رازدان۔ دروازے پر ہلکی ہلکی دستک نے آیت کو ایک دم سے حواس باختہ کر دیا۔ وہ ابھی کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ انتہائی شرمسار تھی، حالانکہ اس کا کوئی قصور بھی نہ تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنی آنکھوں کو رگڑنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں مزید سرخ پڑ گئی تھیں۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو سامنے عارض کھڑا تھا، اپنی پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ اندر ڈالے، اندر تک اترتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آیت اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ وہ اس سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی، چہرہ مارے خفت کے سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ آیت میں جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ سے ہی زیادتی ہوتی آ رہی ہے، آپ کے حقوق کا کسی کو کوئی خیال نہیں، مگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بار میں آپ کی زندگی کا کوئی فیصلہ کر کے جاؤں گا۔ آپ کو اس بے تکے اور بے منطق سے بندھن میں مزید نہیں باندھوں گا۔ جب ہمارا نکاح ہوا تھا تو اس وقت مجھے اتنا شعور نہیں تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ ایک عورت کی کیا ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کی کیا خواہشات ہوتی ہیں، اور سچ کہوں تو جب سے اکاشا میری زندگی میں آئی ہے میں یہ سمجھنے لگا ہوں کہ عورت کے بھی جذبات اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے مرد کے، بس وہ اظہار نہیں کر سکتی، جس طرح سے آپ ہمیشہ سے خاموش ہیں اور بی جان کے ہر حکم کی غلام ہیں۔ میں آپ کو اس غلامی سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آیت کا دل ایک دم سے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ اس سے کیا کہتی کہ اگر اس سے عارض کا نام چھین گیا تو وہ پھر سے تنہا رہ جائے گی۔ اس نام کے سہارے تو وہ پوری زندگی کاٹنے کو تیار تھی۔ اسے اکیلے پن سے خوف آتا تھا۔ عارض اس کا نہ صحیح، اس کا نام ہی صحیح،
مگر وہ کتنی آسانی سے اس سے ہر رشتہ ختم کرنے کی بات کر رہا تھا۔ آپ پلیز کچھ مت کریں میرے لیے، بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس بات کو دوبارہ اپنے منہ پر نہ لائیں۔ ہاں، اگر آکاشا کو اس بات پر اعتراض ہے کہ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں، میرا مطلب ہے کہ نکاح شدہ ہیں، اس نے اپنی بات کی تصحیح کی، تو پھر اپنے آپ فیصلے میں آزاد ہیں۔ مجھے کوئی آزادی نہیں چاہیے، میں یہاں پر ٹھیک ہوں۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا وہ جملہ ادا کیا جسے کہنے سے وہ ڈرتی تھی کہ کہیں وہ سچ نہ ہو جائے۔ اریز کچھ لمحے تو اسے دیکھتا رہا، وہ کس قدر سادہ اور سچی لڑکی تھی، آخر اس کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں؟ اریز نے اپنے دل میں سوچا، میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ آپ کو اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گا، کیا آپ چلیں گی میرے ساتھ؟ اس نے نرمی سے آیت کے آگے اپنے ہاتھ تھامے تو وہ ایک دم سے کانپ کے رہ گئی۔ کیا مطلب؟ میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی، بی جان بالکل اکیلی رہ جائیں گی۔ تم کیوں ہر وقت دوسروں کی فکروں میں ہلکان رہتی ہو جبکہ ان کو تمہارا احساس تک نہیں؟ وہ ایک دم سے جیسے پھٹ پڑا، تم انسان ہو یا کوئی روبوٹ ہو؟ کیا تمہارے اندر دل نہیں؟ کیا کوئی جذبات نہیں تمہارے اندر؟ آیت نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اس نے کب سے اپنے منہ زور جذبوں کو اپنے اندر ہی دبا کر رکھا ہے، ان کو باہر آنے کی اجازت نہیں تھی، ورنہ بہت بڑی تباہی مچ جاتی۔ آپ اپنا سامان پیک کریں، ہم کل ہی شہر جا رہے ہیں۔ بی جان سے میں خود بات کر لوں گا، آپ کو میری بات ماننی پڑے گی، کیونکہ میں آپ کا سرپرست ہوں، آپ کا شوہر ہوں، اور بیوی کو شوہر کی بات ہی ماننی چاہیے، نہ کہ اپنی ساس کی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتا آیت کو اندر سے چھلنی کر گیا۔ تو کیا اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے؟ ایک شکوہ سا اس کے دل میں ابھرا، مگر وہ اپنی زبان پر نہ لا سکی۔ اریز اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر چلا گیا اور وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ نہ جانے یہ لڑکا مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھ سے اپنا نام چھین کر مجھے کون سی خوشی دینا چاہتا ہے؟ وہ بے بسی سے سوچنے لگی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر اریز نے بی جان کے سر پر ایک بار پھر سے بم پھوڑا۔ بی جان، ہم آج ہی شہر جا رہے ہیں، میں آیت کو لے کر جا رہا ہوں، کہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اور بی جان بالکل منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا تم؟ آخر چاہتے کیا ہو؟ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آیت کا بھی زندگی پر حق ہے، اسے بھی خوش رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہم سب کو۔ اگر میں اپنی زندگی میں موو آن کرنا چاہتا ہوں تو اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، آپ کے رحم و کرم پر۔ وہ ایک دم دو ٹوک انداز میں بولا، کیوں مجھ بوڑھی جان پر ظلم کرتے ہو؟ ارے میں بالکل اکیلی رہ جاؤں گی، اگر یہ چلی گئی تو، اور اس سے تم خود پوچھ لو، یہ گھر بسانا ہی نہیں چاہتی، یہ تو نوریز کے نام پر ہی ساری زندگی بیٹھنا چاہتی تھی۔ یہ تو میں ہوں جس نے اس پر احسان کیا اور اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، ورنہ کون ماں ایسا کرتی ہے بھلا؟ ہماری نیکی ہمارے ہی گلے پڑ گئی۔ بی جان نے اپنا سینہ پیٹ لیا، وہ کسی صورت بھی آیت کو یہاں سے بھیجنے پر قائل نہیں تھی۔ اریز پلیز اس ٹاپک کو یہیں کلوز کر دیں، میں بھی جان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ آیت کو جیسے ہوش آیا تھا، آپ تو بالکل خاموش ہو کر بیٹھے، آپ سے میں تب مشورہ کروں گا جب آپ کی ضرورت ہوگی۔ اریز نے ایک دم تنبیہ کی تو وہ بالکل لبسیے اسے دیکھتی رہی۔ نہ جانے یہ کب سے بڑا ہو گیا ہے، اب تو مجھ سے بھی بڑا لگنے لگا ہے، اس نے دل میں سوچا، اور نظریں جھکا کر بی جان اور اریز کا فیصلہ سننے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ بی جان ابھی عمر ہی کیا ہے، مجھ سے 6 سال بڑی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بوڑھی ہو گئی ہیں۔ میں 26 کا ہوں اور یہ 32 سال کی ہے، اور 32 سال کی عمر میں تو آج کل اکثر لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے۔ پہاڑ جیسی زندگی یہ اکیلے کیسے گزارے گی بھلا؟ آیت، میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے،
آپ نے اسے کیوں احساس کمتری میں رکھا ہے؟ اسے کیوں لے کر نہیں گیا؟ اسے کوئی بھی نہیں لے گا۔ بی جان بالکل منہ کھولے آریز کو دیکھ رہی تھی، جو شہر جا کر نہ جانے کون سی خوراک کھانے لگا تھا۔ یوں پھڑ پھڑ بی جان کے سامنے بولنے لگا تھا، کیا تعلیم یہ سکھاتی ہے کہ بڑوں کے سامنے زبان درازی کرو؟ بی جان نے سب سے پہلا تانا اس کی تعلیم پر مارا۔ اماں جان، تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، اور کسی کے حق کے لیے اپنے بڑوں کے سامنے کھڑا ہونے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ کسی کی حق تلفی پر خاموش رہنا گناہ ہے۔ اس کا حساب اگلے جہان ضرور ہوگا۔ اچھا، تو تم مجھے اب جہنم واصل کرنے پر تلے ہو؟ بی جان بات کو غلط رنگ دینے میں ماہر تھیں۔ اریز نے ایک دم سے اپنا سر تھام لیا۔ بی جان، میں صرف آیت کو اس بوجھ سے آزاد کرنا چاہتا ہوں اور اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے نکاح میں ہے، میری محرم ہے، اور مجھ پر کوئی گناہ نہیں کہ میں اسے اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں۔ اگر آزاد کرنا ہے تو کر دو، ادھر ساتھ لے کر میں کیا کروں گی؟ بی جان کی سوئی وہیں کی وہیں اٹکی تھی۔ اریز چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر بولا کہ آیت کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے اس حویلی کی بوسیدہ ہوا سے چھٹکارا پانا لازم ہے، ورنہ وہ کچھ بھی سوچ نہ پائے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آیت سے مخاطب ہوا، آیت، آپ نے اپنا سامان پیک کر لیا نا؟ ہم 11 بجے یہاں سے نکلیں گے، تب تک جو بھی تیاری کرنی ہے جلدی سے کر لیں۔ یہ کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آیت اور بی جان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یقیناً تم نے ہی اسے کوئی پٹی پڑھائی ہوگی کہ تم یہاں سارا دن کام کرتی ہو، میری خدمتیں کرتی ہو۔ بی جان آیت پر بھڑکنے لگی تو وہ اور بھی زیادہ حواس باختہ ہو گئی۔ بی جان، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، قسم لے لیں، میں تو آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانا چاہتی۔ تو پھر کہہ دو اس سے کہ تم کہیں نہیں جا رہی، اسی بوسیدہ حویلی میں رہنا چاہتی ہوں، نہ کہ باہر کی ہوا کھانا چاہتی ہوں۔ بی جان اریز والی بات پر طنز کر کے اس پر حکم صادر کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آیت نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ نہ جانے اب اس کی زندگی کیا رخ اختیار کرنے والی ہے۔ اس نے ایک بار پھر اریز کو منانے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے خود ہی آیت کا سامان ایک بیگ میں ڈالا اور گاڑی میں رکھ دیا اور اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ آیت نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بڑی سی چادر میں خود کو چھپائے بی جان کی خونخوار نظروں سے بچنے کے لیے اریز کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ بی جان، پلیز اس طرح سے مت دیکھیں اور ہمیں الوداع کہیں، میں جلد ہی لوٹوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ وہ بی جان کے گلے سے لگ کر انہیں پچکارتے ہوئے بولا، اور رہی بات حویلی کے سونا ہونے کی، تو بہت سارے ملازم اس حویلی میں موجود ہیں، آپ کا وقت اچھا گزر جائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے آیت کا ہاتھ پکڑا اور حویلی سے باہر آ گیا، اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، جو ابھی کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ حویلی سے باہر بھی جا سکتی ہے، اور وہ بھی شہر۔ اسے نہیں یاد تھا کہ وہ آخری بار شہر کب گئی ہے۔ شاید وہ شہر جا ہی پہلی بار رہی تھی، شاید کبھی بچپن میں گئی ہوگی، مگر اسے تو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اریز اس کی طرف دیکھ کر بس مسکراتے ہی مسکراتے جا رہا تھا۔ کہنے لگا کہ میں آپ کو زندگی کی ہر وہ خوشی دوں گا جس پر آپ کا حق ہے۔ مجھے یہ بات بہت دیر سے سمجھ میں آئی ہے، مگر شکر کریں کہ سمجھ آ گئی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے گاڑی گیٹ سے باہر نکالی اور سڑک پر دوڑانے لگا۔ جب گاڑی شہر میں داخل ہوئی تو آیت کی آنکھیں بالکل کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایک دم سے بہت سارا شور ارد گرد محسوس ہوا، اور نہ حویلی میں تو وہ چڑیا اور کوے کی آوازیں ہی سنتی تھی، اپنے مشغلوں میں مگن رہتی تھی، پرندوں کے ساتھ باتیں کرتی تھی، پودوں کو پانی دیتی تھی، یا کبھی ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتی تھی۔ جب بہت زیادہ بوریت کا شکار ہوتی
مگر یہاں آنے کے بعد تو جیسے سب لوگ بھاگ رہے تھے، نہ جانے سب کو کس چیز کی جلدی تھی، بس بھاگتے ہی جا رہے تھے۔ عریض اس کے ایکسپریشنز دیکھ کر مسکراتا رہا تھا۔ وہ اسے چھوٹے سے فلیٹ میں لے کر داخل ہو گیا تھا جو بالکل فرنشڈ تھا، ہر طرح کی جدید سہولیات سے لیس۔ عریض نے اس کا سامان اس کے کمرے میں لے جا کے رکھا اور کہا کہ آپ فریش ہو جائیں، میں باہر سے آپ کے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ یہاں پر کھانے پینے کی چیزیں بھی بہت اچھی ملتی ہیں اور پکے پکائے ملتے ہیں کھانے، آپ کو پکانا بھی نہیں پڑے گا۔ بہت سے چھیڑتا ہوا بولا تو آیت بس اپنا سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ ایک دم سے جیسے بخلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ یہاں پر آ کر اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ وہ اسے ایسے ہی چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ کمرہ کافی چھوٹا تھا، حویلی والے کمرے کی نسبت تو کافی چھوٹا تھا، مگر اس میں ہر طرح کے جدید آلات اور سامان رکھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے عریض شہر سے اس کو یہاں لانے کا منصوبہ بنا کر ہی حویلی آیا تھا۔ جب اس نے وارڈروب کھولی تو ایک نئے برانڈڈ جوڑے ہینگز میں لٹکے تھے۔ اس نے ایک سادہ سا جوڑا ہینگ سے نکالا اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ جب وہ اسے پہن کر نکلی تو اسے بالکل فٹ آیا تھا، یوں جیسے اسی کے سائز کا ہی سلایا گیا ہو۔ ایک دم سے اس کے چہرے پر سرخی سی پھیل گئی۔ کچے سیب کے رنگ کے اس خوبصورت سے لباس میں اس کا حسن دمک رہا تھا۔ اس نے پہلی بار آئینے میں خود کو غور سے دیکھا۔ عریض کی بات اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ بی جان، آیت کی ابھی عمر ہی کیا ہے؟ آپ نے تو اسے بوڑھی بنا کر رکھ دیا ہے۔ اور واقعی وہ بالکل سچا تھا۔ اسے دیکھ کر تو کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ ایک شخص کی بیوہ رہ چکی ہے اور دوسرے شخص کے نکاح میں ہے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھ لیا۔ عریض کچھ لمحے تو اسے مبہوت سا دیکھتا رہا۔ سوری، مجھے دستک دے کر آنا چاہیے تھا، اس نے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، میں کون سا غیر ہوں آپ کے لیے؟ آیت نے دو بدو جواب دیا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ آپ پر یہ کلر بہت ہی زیادہ جچ رہا ہے۔ میں آکاشا کے ساتھ آپ کی شاپنگ کرنے کے لیے گیا تھا اور یہ سارے جوڑے اسی کے پسند کے ہیں۔ آکاشا کا نام اس کے منہ سے سنتے ہی آیت کے دل کو دھچکا سا لگا تھا، مگر وہ لبوں پر مسکراہٹ سجا کر شکریہ ادا کرنے لگی۔ اچھا، اب نیچے آ جائیں، کھانا کھا لیتے ہیں، مگر میں آپ کو شہر گھمانے لے کر جاؤں گا، آکاشا بھی ہمیں جوائن کر لے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ آیت بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ کھانا واقعی میں بہت لذیذ تھا۔ ابھی وہ کھانا کھا ہی رہی تھی کہ اچانک سے اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ عریض کے چہرے پر ایک دم سے الواحی مسکراہٹ چمک اٹھی۔ لگتا ہے آکاشا ادھر ہی آ گیا ہے، اسے آپ سے ملنے کی بڑی ایکسائٹمنٹ تھی، میں اکثر ہی اس سے آپ کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ عریض اٹھا اور آیت ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ وہ کبھی یوں کسی اجنبی کے ساتھ فری نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کسی سے ملی تھی، اس لیے تھوڑی کنفیوز تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور عریض کے پیچھے پیچھے ایک کھلکھلاتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ وہ 25-26 سال کی دبلی پتلی سی عریض کی ہی ہم عمر لڑکی تھی۔ آیت ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور آکاشا اس سے یوں بغل گیر ہوئی جیسے اس کی بچپن کی سہیلی ہو۔ آیت کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ کافی اپنی سی لگی تھی۔ ارے آپ تو بالکل ینگ اور اتنی خوبصورت ہیں، ماشاءاللہ، میں تو آپ سے جیلس ہونے لگی ہوں۔ ایک دم سے آیت اپنی تعریفوں کو سن کر نظریں ہی جھکا گئی۔ آپ تو شرما بھی لیتی ہیں، میں کوئی لڑکا تھوڑی نہ ہوں، چل کریں۔ وہ آیت کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ گئی اور عریض بھی اسی کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اب بس آکاشا کی باتیں سنتی رہیں۔ بہت بولتی ہے یہ، میرا تو سر ہی کھا لیتی ہے۔ اب تمہیں آیت کی صورت میں کچھ دنوں کے لیے ایک سہیلی مل گئی ہے، اس لیے مجھ سے تو اعتراض ہی برتنا۔
आरेज ने अपने दोनों हाथ उठा दिए तो आकाशा ने जोरदार कहा लगाकर हंसी, अरे अभी से परेशान हो गए हो, अभी तो पूरी जिंदगी मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हें। वो हल्के फुल्के अंदाज में कहने लगी और आयत अपने हाथों की उंगलियां चटखाने लगी। उसे अंदाजा हो चुका था कि उकाशा और आरेज की बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए तो उसने आरेज को निकाह को भी इशू नहीं बनाया था, बल्कि आयत से मिलकर खुशी महसूस की थी। आयत, आपको पता है कि हमने आपको किस मकसद के लिए उस कैद खाने से निकाला है? वो आयत के कान में राजदाराना सी सरगोशी करके बोली। आयत एकदम से चौकन्ना हो गई। नहीं दो, अरेज ने मुझे कहा था कि वो मुझे शहर दिखाने लेकर जा रहा है। उसने इतनी मासूमियत से कहा कि अरेज का कहा बुलंद हुआ। मैंने कहा था ना काशा, आयत बहुत ही मासूम सी और सीधी सादी सी हैं, इन्हें ज्यादा अपनी बातों में मत घुमाना और ना ही आप इन्हें परेशान करना। अच्छा, ज्यादा साइड ना लो इनकी, वरना मैं वाकई जेलस हो जाऊंगी। उकाशा भी अपनी हंसी कंट्रोल करके बोली। अरेज बर्तन उठाकर किचन में चला गया। आयत एकदम से उठी और बर्तन उसके हाथ से लेने चाहे। मैं इनको धो देती हूँ, आप प्लीज बैठें। वो अपनी आदत से मजबूर बोली। अरे आप मेहमान हो, यहाँ पर आप कोई काम नहीं करोगी, आई समझ। अब यहाँ पर बैठें और उकाशा को कंपनी दें। मैं हम सब के लिए कड़क चाय बनाकर लाता हूँ। ये कहते साथ ही अरेज किचन में चला गया। आयत को काफी अजीब लगा कि दो औरतों के होते हुए एक मर्द चाय बनाएगा। अरेज वैसे बड़े मजे की चाय बनाता है और अक्सर ही उसके हाथ की चाय पीने उकसे के अपार्टमेंट में आती हो। आकाशा ने एक आंख दबाकर आयत से कहा तो वो एकदम से उसकी बातों को सुनकर सुर्ख पड़ी। वो वाकई इनसे बहुत अलग तलग किस्म की लड़की थी। अपने महरम के साथ पर्दों में रहने वाली को आकाशा की बातें हैरान कर रही थी। तो क्या ये अरेज की अपार्टमेंट में भी आती है अकेली? उसने दिल में सोचा और झुरझुरी सी ली। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे कज़न हैं हारून, बड़े ही कमाल के बंदे हैं, लंदन से आए हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्हें एक अदद सादा लोहसी पाकिस्तानी बीवी की ज़रूरत है, क्योंकि वो खुद ही बहुत ज़्यादा सादा से तबीयत के मालिक हैं। जब मैंने अरेज को बताया तो अरेज खुद हारून से मिला है। वो उसे हारून आपके लिए बहुत पसंद आया। आकाशा इतने नॉर्मल लहजे में बात कर रही थी कि आयत को ठंडे पसीने आने लगे। वो बार बार अपने माथे पर दुपट्टा फेरने लगी। आकाशा को वो भोली भाली सी लड़की बहुत भली लगी अपने कज़न के लिए। कसम से वो आपको देखेंगे तो अपना दिल जान गुर्दा सब कुछ हार देंगे। आप इतनी प्यारी और इतनी मासूम हैं। आकाशा ने उसके दोनों हाथ पकड़कर थामे, जो पसीने से बिल्कुल तर हो चुके थे। मतलब इसकी जिंदगी के फैसले एक बार फिर से इसकी मर्जी के बगैर तय पा गए थे, मगर इस बार तो वो खामोश भी नहीं रहना चाहती थी। मैं ये शादी किसी सूरत भी नहीं कर सकती आकाशा, मुझे शादी करनी ही नहीं है, उसने साफ गोई से कहा। तो आकाशा को तो एक लम्हे के लिए जैसे चुप सी लग गई। क्यों नहीं करनी आपको शादी? आपको मेरे उस कजन से शादी करना होगी। अरेज चाय का कप उठाता हुआ वहां पर आया। अगर हारून आपको पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको तो कोई भी लड़का दिलो जान से पसंद कर लेगा, मगर आप अपना माइंड सेट चेंज करें, इसलिए मैं आपको यहां पर लाया हूं, उस बुसीदा सी हवेली से निकाल कर, ताकि आपका माइंड कुछ फ्रेश हो जाए और नई सोचें आपके माइंड के अंदर आ जाएं। अरेज ने उसे तंबीह की तो वो एकदम से नजर झुका गई। न जाने वो उसके सामने हमेशा ही खामोश रह जाती थी, आवाज ही नहीं निकलती थी गले से। मैं जानती हूं आयत, आपकी जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल गुजरी है। आपके हस्बैंड आपको छोड़कर चले गए और जिसका साथ आपका निकाह हुआ वो आपके देवर थे और सबसे उम्र में पूरे
6 سال چھوٹے، یہ سب کچھ سہنا ایک عورت کے لیے آسان نہیں ہوتا، اس لیے میں اور آریز مل کر کوشش کر رہے ہیں آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کی۔ پلیز انکار مت کیجیے گا، کیونکہ زندگی بار بار موقع کسی کو بھی نہیں دیتی۔ آپ ایک بار ہارون سے مل لیں، اگر وہ آپ کو پسند نہ آئے تو آپ بالکل انکار کر دیجیے گا، یہ آپ کو حق ہے۔ عکاشہ نے بھی بڑے سبھاؤ سے بات کی تو وہ بالکل خاموش رہ گئی، تو وہ اسی مقصد کے لیے اسے شہر لایا تھا، اور نہ جانے کیا خواب سجا کر اس کے ساتھ نکلی تھی۔ اس نے ایک دم سے اپنے خوابوں کا پھر سے گلا گھونٹ دیا اور کمرے میں چلی گئی، دروازہ زور سے بند کر دیا اور بیڈ پر دھڑام سے گری۔ آنسو زاروں قطار اس کی آنکھوں سے بہنے لگے، شاید رونا ہی اس کا مقدر تھا۔ آریز اور عکاشہ ایک ساتھ بہت جچتے تھے، ان دونوں کو دیکھ کر رشک سے دیکھ رہی تھی، مگر زیادہ دیر تک ان کے ساتھ بیٹھنا بھی وہ نہیں چاہتی تھی، دل کو عجیب بے کلی سی ہوتی تھی۔ شام کو آریز کمرے میں آیا تو وہ منہ گھسیڑ کر لحاف تانے سو رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے اسے سوتا ہوا دیکھتا رہا اور وہ تو پھر واپس چلا گیا، شاید اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اس موم سی گڑیا پر بہت سارا پیار آ رہا تھا، وہ اسے زندگی کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا اپنی زندگی میں آگے بڑھنے سے پہلے۔ اور یہ پاگل لڑکی نہ جانے کیا ضد بنا کر بیٹھی تھی کہ اسے شادی ہی نہیں کرنی۔ وہ چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کمرے سے بھی باہر چلا گیا۔ آیت نے پھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیں، چائے کا کپ بھاپ اڑا رہا تھا اور اس کی زندگی کے گزرے ماہ و سال اس کے دھوئیں میں گم ہونے لگے تھے۔ وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ وہ آریز کے لیے کیا محسوس کر رہی ہے۔ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی ایسا ویسا سوچنا بھی گناہ سمجھتی تھی اور اپنے آپ کو 100 بار ملامت کرتی۔ وہ پچھلے 6 سال سے اس کے نکاح میں تھی، اور نکاح ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس میں بندے کے بعد دل خود بخود ہی اپنے شوہر کی جانب جھکنے لگتا ہے۔ یہ وہ محبت ہوتی ہے جو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے اور اسے پھر کوئی نکال نہیں سکتا۔ اسے لگتا تھا کہ نوریز کے بعد وہ کبھی کسی سے محبت نہیں کر پائے گی، مگر اب اسے اس بات میں شک تھا، کیونکہ شاید دور کہیں اس کے دل کی سرزمین میں شاید اس کے لیے کوئی جذبہ پھوٹ رہا تھا، اور بیج سے جب کوئی کونپل نکلتی ہے تو وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر آ جاتی ہے، اور آیت اسی لمحے سے ڈرتی تھی۔ شاید اسے آریز کی بات مان لینی چاہیے تھی اس سے پہلے کہ یہ دل بغاوت پر اتر آئے۔ اگلے روز شام کو عکاشہ ہارون کو لے کر وہاں آ گئی۔ شاید اسے بڑی جلدی تھی آیت کی شادی کروانے کی۔ ہارون 35 سال کے ایک ڈیسنٹ سا مرد تھا، وہ تو کمرے سے ہی باہر نہیں نکل رہی تھی۔ عکاشہ نے بڑی مشکل سے اسے تیار کیا، ہلکا پھلکا سا میک اپ کیا اور اسے باہر لاؤنج میں لے آئی۔ وہ نظریں جھکا کر بیٹھی رہیں اور ہارون اندر تک اترتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ساتھ ہلکا پھلکا بولنے کی کوشش کی، اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ ہارون نے بات کا آغاز کیا، اور وہ بالکل ہونکوں کی طرح ہارون کو دیکھنے لگی، اور پھر دوبارہ اپنی نظریں اس نے جھکا لی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ گھرداری میں ماہر ہے، باغبانی اس کا مشغلہ ہے، چڑیوں اور پرندوں سے اپنے دل کی باتیں کرنا اس کی ہابیز ہیں، مگر وہ خاموش رہی۔ نہ جانے یہ شہری بابو اس پینڈو کا مذاق ہی نہ بنا لے۔ آریز کی آنکھیں ٹینس بال کی طرح کبھی ہارون کے تاثرات اور جانچتی نظروں کا تعاقب کرتی تو کبھی آیت کی شرمیلی اور سرخی پر پھیل جاتی۔ اس کے دل میں ایک پچھتاوا بھی ابھرنے لگا، کاش وہ ہارون کو آیت سے نہ ملواتا۔ وہ کس قدر غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ آریز اچھی طرح سے محسوس کر سکتا تھا آیت کو غیر آرام دہ پا کر وہ بھی بے چینی سی محسوس کرنے لگا، مگر یہ فیصلہ اسی نے کیا تھا، اب اسے فیصلے پر قائم رہنا تھا۔ آخر آیت کا بھی حق تھا زندگی پر، وہ کب تک اسے خود سے باندھ کر رکھتا۔
مگر وہ خود اوکاشا کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا۔ مگر نہ جانے کیوں ہارون کا آیت کی طرف دیکھنا اسے حسد اور جلن میں مبتلا کرنے لگا، اور وہ اپنے ہی جذبے پر حیران ہونے لگا مگر خاموش رہا۔ ہارون نے اوکاشا سے کچھ سرگرمی کی، بلکہ کچھ سرگوشی کی۔ اوکاشا آیت کی طرف بڑھی اور اس کے کان میں کچھ بڑبڑائی۔ شاید وہ اپنے کزن کی پیغام رسانی کر رہی تھی۔ اریز کے دل میں کچھ جلنے لگا تھا۔ اچانک آیت نے بے چینی سے اریز کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے ہارون بھی چلا گیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، وہ اس سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے۔ اریز ایک دم جست انگاروں پر لوٹ پھوٹ ہونے لگا تھا۔ اوکاشا اس کی جانب بڑھی، شریر سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے۔ اریز میرا خیال ہے ان دونوں کو پرائیویسی کی ضرورت ہے۔ اریز کے ضبط کا بندھن جیسے ٹوٹنے کے قریب تھا۔ کیا مطلب ہے؟ تم جانتی ہو اوکاشا کی آیت ایسی نہیں، وہ گھبرا جائے گی، وہ تو میرے ساتھ بھی کبھی اکیلے کہیں نہیں بیٹھی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا تو اوکاشا حیران سی اس کی جانب بڑھی۔ ڈونٹ ایکٹ لائک اٹ اریز، وہ ایڈلنس ہے یار، انہیں کچھ بات کرنا ہوگی۔ تم کیوں اتنا ری ایکٹ کر رہے ہو؟ کیا میرے ساتھ تم کبھی اکیلے نہیں ہوئے؟ نہیں، وہ میرا مطلب ہے کہ ہماری بات اور ہے یار۔ آیت نے آج تک کسی نامحرم سے یوں بات تک نہیں کی۔ اس نے جیسے ایک تعویل گھڑی تھی، تو بات کرے گی تب ہی نامحرم محرم بنے گا نا۔ اور مجھے ایک اور بات بھی کہنا ہے تم سے اریز، کہ تم پلیز آیت کو اس بندھن سے آزاد کرو، تاکہ اپنی عدت وہ کمپلیٹ کرے اور کسی دوسرے مرد کو اپنی زندگی میں شامل کرے۔ اوکاشا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے یہ بات کہتی ہوئی وہاں سے چلتی بنی۔ اریز ایک دم سے پھر سے ششو پنج میں پڑ گیا۔ آخر میں چاہتا کیا ہوں؟ ان کو باہر گئے چند منٹ ہی ہو گئے ہوں گے۔ اریز نے یہ وقت کیسے گزارا وہی جانتا تھا۔ وہ اپنی ہی کیفیت کو بالکل سمجھنے سے بھی قاصر ہو چکا تھا۔ جب وہ واپس آئے تو آیت کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑی تھیں اور ہارون مسکرا رہا تھا۔ ہارون جاتے جاتے گرین سگنل دے کر گیا تھا۔ اسے آیت واقعی بہت پسند آئی تھی۔ اسے ایسی ہی بیوی اور شریک حیات اپنے لیے چاہی تھی، جو نہ محرموں کے سامنے نظریں جھکا کر بیٹھے اور خود کو سات پردوں میں قید کر کر رکھے، صرف اور صرف اپنے محرم کے لیے۔ اور ایسی لڑکیاں آج کل کہاں ملتی تھی بھلا؟ اور اریز ہارون کو باہر تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ مجھے آیت بہت پسند ہے، آپ پلیز جلد از جلد اپنے گھر والوں سے بات کریں تاکہ ہم آفیشلی رشتہ مانگنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس آ سکیں۔ مجھے واپس لنڈن جانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں آیت کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں۔ اور اریز ایک دم سے زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ کیا تم اسے بھی لنڈن لے کر جاؤ گے؟ اس نے بچے گانا سا سوال کیا تو ہارون ہنسنے لگا۔ ظاہر ہے جہاں آیت کا شوہر ہوگا وہ بھی وہیں پر ہوگی نا۔ اور یہ بات اریز کو تمانچوں کی طرح لگنے لگی۔ جہاں شوہر ہو وہاں بیوی کو رہنا چاہیے نا، اس نے جیسے خود سے سوال کیا، مگر جواب اس کے پاس کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ اوکے، آپ پریشان مت ہوں، اور ویسے بھی ابھی کیا جلدی ہے؟ ابھی آیت کو مزید تھوڑا وقت سوچنے کا دیجیے، کیونکہ وہ اس رشتے کے لیے دلی طور پر تیار نہیں ہے۔ میں نے انہیں فورس کیا۔ وہ ہارون کو تسلیاں دے رہا تھا یا نہ جانے خود کو دلاسا دے رہا تھا۔ ہارون چلا گیا اور اریز ایک دم سے بے چین ہو کر واپس پلٹا۔ اندر اوکاشا آیت کے کان میں کوئی سرگوشی کر رہی تھی، جس سے آیت کا چہرہ سرخ پڑ گیا اور اریز نے پہلی بار اس چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ پہلے تو وہ صرف اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے جانتا تھا اور وہی رسپیکٹ دیتا تھا، مگر آج پہلی بار وہ اسے ایک شوہر کی نظر سے دیکھ رہا تھا اور اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں زور سے نچوڑ دیا تھا اور درد پورے جسم میں منتقل ہونے لگا۔ تو کیا آیت مجھ سے بہت دور چلی جائے گی؟
مگر میں نے اسے قریب آنے ہی کب دیا، اس نے اپنے ہی سوال کا جواب دیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ آیت بہت زیادہ بے چین ہو رہی تھی، وہ بھاگ کر کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ آیت آپ کو کوئی زبردستی یا مجبوری نہیں ہے، اگر آپ کو ہارون پسند نہیں ہے تو آپ مجھے کھل کر بتائیے، میں آپ کا دوست بھی ہوں نا۔ عریض نے اسے پیار سے بلایا تو وہ ایک دم سے شکوہ کنہ نظروں سے عریض کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں اتنا شکوہ کیوں تھا اس کے لیے، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ اور بھی زیادہ بے چین ہو گئی تھی۔ آخر کیوں؟ ارے کیوں نہیں، آئے پسند ہارون۔ آیت کو ہارون جیسے مرد قسمت سے ملتے ہیں۔ عریض اور آیت کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے دل میں کوئی بھی نہیں ہے، فی الحال اس لیے ہارون کے لیے اپنے دل میں جگہ بنانا ان کے لیے کسی بھی مشکل نہیں ہوگا۔ وہ ابھی اس چیز کو تسلیم کسی صورت بھی نہیں کرنا چاہتی، مگر کوئی بات انہیں تسلیم نہیں کرے گی۔ ہارون جلدی شادی کرنا چاہتا ہے، مگر اس کے لیے عریض تمہیں جلد ہی طلاق دینا ہوگی۔ میں وکیل سے ہیپر بنواتی ہوں۔ اکاشا نے ان کے سر پر جیسے ایک دم سے بم پھوڑا، اور آیت بھی ایک دم سے اس کی یہ بات سن کر ہراساں نظروں سے اسے دیکھنے لگی، تکنے لگی۔ میں ابھی بالکل بھی تیار نہیں ہوں، پلیز مجھے سوچنے کے لیے وقت دیں۔ اس نے جیسے ہلکا سا احتجاج کیا۔ آپ جتنا وقت چاہیں لے لیں، اگر اسے اتنی جلدی ہے تو واپس چلا جائے۔ عریض ایک دم سے جلال میں آیا، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے غصہ آخر کس بات پر ہے۔ یہ شادی ہے، کوئی مذاق تھوڑی نہ ہے۔ 3 مہینے میں کیسے آیت کو اس کے حوالے کر سکتا ہوں جسے وہ بھی نہیں جانتی اور میں بھی اتنے اچھے سے نہیں جانتا۔ اور اکاشا ایک دم سے عریض کا یہ رویہ دیکھ کر بالکل سوچ میں پڑ گئی۔ آیت آپ کمرے میں جائیے، مجھے عریض سے کچھ اکیلے میں بات چیت کرنا ہے۔ اور آیت تو جیسے موقع کے انتظار میں تھی، وہ جلدی سے اس صوفے سے اٹھی اور بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ عریض اسے اپنی نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھتا رہا اور پھر اکاشا کو دیکھنے بھی لگا۔ اکاشا اندر تک اترتی نظروں سے عریض کو دیکھ رہی تھی۔ عریض کیا چل رہا ہے تمہارے دل میں؟ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا کہ آیت تم سے دور چلی جائے؟ ارے پاگل ہو گئے ہو، میں نے خود ہی تو یہ فیصلہ کیا ہے، بھلا مجھے اچھا کیوں نہیں لگے گا؟ مگر اتنی بھی کیا جلدی ہے یار تمہیں؟ پتا ہے کہ ہم دونوں میں ایک دم سے محبت نہیں ہو گئی تھی، پورے 2 سال لگے تھے ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنے میں، ایک دوسرے کو سمجھنے میں، اور تم آیت سے کیا توقع کرتی ہو کہ وہ چند ماہ میں اس سے محبت کرنے لگے اور اس کے رشتے کو تسلیم کرنے لگے؟ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا، عریض آیت کی عمر نکلی جا رہی ہے شادی کی، اور میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ ہارون سے بہتر اسے کوئی رشتہ کہیں سے بھی نہیں مل سکتا۔ کیوں، کیا کمی ہے آیت میں؟ اسے کوئی بھی اچھا لڑکا مل سکتا ہے۔ وہ ایک دم سے ناگواری سے بولا۔ اسے اکاشا کی یہ بات بہت بری لگی۔ عریض ریلیکس، اچھا ٹھیک ہے، میں ہارون سے اس متعلق بات کروں گی۔ اگر وہ واقعی آیت میں انٹرسٹڈ ہوا تو وہ 3 ماہ تو کیا 3 سال بھی اس کا انتظار کر لے گا۔ سو جسٹ ریلیکس۔ اکاشا جلدی سے عریض کے ساتھ صوفے پر آن بیٹھی۔ اس کے ہاتھوں پر آ کر اس نے اپنا ہاتھ رکھ لیا اور وہ اس کا کندھا تھپکنے لگی جیسے کسی بچے کو کمپوزڈ کرتے ہیں۔ آیت جو کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں جیسے کچھ چبھا تھا۔ اس نے زور سے پردہ برابر کیا، مگر عریض دیکھ چکا تھا اس سے پہلے کہ وہ اکاشا سے ہاتھ چھڑوا کر اٹھتا اور آیت کی طرف جاتا۔ اکاشا نے اسے زور سے پکڑ لیا۔ عریض ادھر دیکھو میری آنکھوں میں، پلیز آیت کو اس بندھن سے آزاد کر دو، بلکہ آج ہی میں وکیل سے بات کرتی ہوں، وہ طلاق کے پیپر بنا دے گا۔ کسی بھی نئے رشتے میں منسلک ہونے سے پہلے اسے اس پر آنے بندھن سے آزاد کرنا ہوگا، چاہے یہ کاغذی بندھن ہی صحیح۔ اکاشا نے عریض کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو عریض ایک لمحے کے لیے جیسے بالکل چپ ہو گیا۔ کیا واقعی
اس سے یہ سب کرنا پڑے گا، اور یہ سب کیوں بھول چکا تھا کہ آیت کی آزادی جس کی وہ بات کر رہا تھا وہ اسی صورت ہی ممکن ہے۔ اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے اکاشا کے ہاتھ میں سرد پڑے، وہ نرمی سے اپنے ہاتھ اس سے آزاد کرتا اٹھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں جا کر اس سے بات کرتا ہوں، آیت سے اسے سمجھاتا ہوں، بجھاتا ہوں، اسے تسلیاں دیتا ہوں، اور بہت جلد میں اسے آزاد بھی کر دوں گا، تم پریشان مت ہو۔ وہ اکاشا کو تسلی دے رہا تھا یا نہ جانے خود کو۔ اکاشا کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر چلی گئی۔ وہ بیڈ کے کونے کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے دل میں جیسے آگ جل رہی تھی۔ اریز نے اسے کس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اسے اپنا حق تک نہیں مانگ سکتی تھی، کیونکہ یہ حق اسے دیا ہی نہیں گیا تھا، مگر آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اریز کے علاوہ کسی کے ساتھ اپنا نام نہیں جوڑ سکتی۔ 6 سال کا یہ کاغذی بندھن شاید بہت مضبوط بن چکا تھا۔ اریز ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوا تھا۔ آیت نے اپنے آنسو جلدی سے صاف کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آیت، کیا بات ہے؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا؟ میں تو بس آپ کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہوں۔ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے جو کپ کپا رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے لمس نے اس کے جلتے دل پر ٹھنڈی فوار کا کام کیا اور وہ بونچا کر رہ گیا۔ آج تک وہ خود کو جان ہی نہیں پایا تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے، اور آج جب پتہ چلا تھا تو شاید پانی بھی سر سے کافی اوپر چلا گیا تھا۔ اسے اب اس فیصلے پر واپس بھی نہیں ہٹنا تھا۔ آیت، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو آزاد کر دوں تاکہ آپ کی سوچ بھی کچھ آزاد ہو۔ آپ اس قید سے نکلیں اور نئے رشتے کے بارے میں آپ سوچیں۔ ہارون واقعی میں ایک اچھا لڑکا ہے، وہ دل سے آپ کو چاہتا ہے، آپ کو وہ ساری خوشیاں دینا جو کوئی بھی نہیں دے سکتا، میں بھی نہیں دے سکا، کیونکہ میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ آپ ہمیشہ میرے بڑے بھائی کی بیوی، میری بھابھی رہی ہیں، اور میرے لیے آپ تو بہت ہی قابل احترام ہیں۔ وہ اپنے انگوٹھوں کے پوروں سے اس کی ہتھیلی کو رب کرتا اس کے کانوں میں سور پھونک رہا تھا۔ آیت نے اسے زور سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیے۔ ٹھیک ہے، کر دیں مجھے آزاد، دیر کس بات کی، اور جو بھی کہیں گے میں وہ بات بھی ماننے کو تیار ہوں۔ آیت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، آپ چاہیں تو کل ہی آپ میرا ان سے نکاح پڑھوا دیں۔ وہ جذبات کی روح میں بہتی نہ جانے اسے کیا کچھ بول گئی۔ کل تو آپ کا نکاح بالکل بھی ممکن نہیں، کیونکہ آپ پر عدت واجب ہے۔ دیکھیے، ہم تنہائی میں ایک دوسرے سے محو گفتگو ہیں، چاہے میں نے آپ کو شوہر ہونے کا حق نہیں دیا، مگر پھر بھی طلاق کے بعد آپ عدت میں رہیں گی۔ اور آیت ایک لمحے کے لیے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹی، اور خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی غصے میں کیوں آ گئی۔ اریز اپنا توازن نہ رکھ پایا اور فرش پر سیدھا گر گیا۔ اس کا ہاتھ آیت کے ہاتھ میں تھا، اور آیت کو بھی اس نے اپنے ساتھ اوپر گرا لیا تھا۔ وہ دونوں عین ایک دوسرے کے اوپر گرے تھے۔ آیت کے ہونٹ اریز کے ہونٹوں سے ٹکرائے تو اسے یوں لگا جیسے وہ لمس پا کر کبھی اس سے دور بھی نہیں جا پائے گی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس کے اوپر سے اٹھتی۔ اریز نے زور سے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر لا کر رکھ دیا۔ اسے مزید ہی اس نے خود میں بھینچ لیا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ یہ بات وہ اتنی دیر سے کیوں سمجھتا تھا؟ وہ اس کا شوہر تھا، اس پر مکمل حق رکھتا تھا، اور وہ ایک ہی کمرے میں بالکل تنے تنہا تھے۔ وہ اس موقع کو کیسے گنوا سکتا تھا بھلا؟ اس نے آیت کے کپ کپاتے ہوئے لبوں کو جلا بخشی، اور پھر وہ اپنی ہی روح میں بہکتا چلا گیا۔ آیت کی مزاحمت بھی دم توڑ چکی تھی، اور وہ ہر بات کو بلائے مکمل طور پر خود کو اس کے سپرد کر چکی تھی۔ اس کے آنسو اور آریز کے آنسو ایک دوسرے میں مکس اپ ہو گئے تھے۔ وہ اس پر
اپنی تمام شدتیں اور محبت لٹاتا چلا گیا۔ باہر رات مزید تاریک ہوتی رہی اور وہ دونوں اپنی زندگی میں روشنی بکھیرنے لگے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سوچوں کے بہت سے بھیانک درد بھی کھل گئے اور ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی۔ اس کی حالت کل رات والی رونما ہونے والی گستاخی کی چغلی کھا رہی تھی۔ اف، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اور خدا، میں نے اتنی زندگیاں خراب کر دیں، وہ بھی صرف اور صرف اپنے جذبات میں آ کر۔ اب وہ کیسے سامنا کرے گی آریز کا؟ اور اوکاشا کا خیال ذہن میں آتے ہی اس نے اپنے بال اپنی دونوں مٹھیوں میں بھیج لیے۔ اتنے میں آریز بھی کمرے میں داخل ہوا۔ اس بار وہ بغیر ہی دستک کے اندر داخل ہوا تھا۔ آیت نے جلدی سے لحاف اپنے اوپر تان لی ہے اور وہ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کے سر سے اس کا لحاف ہٹایا تو آیت نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر کر لیے اور آریز اس کی اس حرکت پر دل و جان سے فدا ہونے لگا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرا دل کیا چاہتا ہے تو شاید میں اپنی اور آپ کی زندگی اتنی پیچیدہ کبھی نہ بناتا، مگر اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ کم از کم ہمیں خود سے تو سچ بولنا چاہیے۔ اس نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے الگ کیے تو آیت ایک دم سے سرخ پڑی۔ مجھے معاف کر دیں آریز، میں نے آپ کی زندگی خراب کر دی۔ وہ ایک دم سے رونے لگی۔ ارے میری جان، تم نے میری تو زندگی بنا دی ہے، تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، بلکہ احسان دلا دیے ہیں، اور تم میرے لیے کس قدر اہم ہو۔ وہ ایک دم سے آپ سے تم پر آتا اسے اپنے سینے میں چھپا گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آکاشا بہت ناراض ہو گئی۔ ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ اسے جو بھی جواب دینا ہوگا میں خود ہی اسے دے لوں گا۔ تم اس کے بارے میں بالکل بھی مت سوچو۔ مجھے زندگی میں پہلی بار ہی احساس ہوا ہے کہ جو مقام تمہارا میرے دل میں ہے وہ کسی اور عورت کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اوکاشا اور میں بہت سالوں سے ایک ہی ساتھ ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید میری اس کے ساتھ اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ میری بہت اچھی دوست ہے، میرے مزاج کو سمجھتی ہے، شاید ہماری آپس میں اچھی زندگی گزر جائے گی، اور میں اسی چیز کو محبت سمجھ بیٹھا۔ مگر محبت تو وہ تھی جو میں اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں، وہ بھی صرف تمہارے لیے۔ جب سے ہارون تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہیں سو سکا۔ یہ محبت بھی کتنی چھپی رستم ہوتی ہے نا، ہم پر تب آشکار ہوتی ہے جب ہم اسے قبول کرنے سے بھی بالکل انکاری ہو جاتے ہیں۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تمہارے جیسی شریک حیات دے دی، جس نے کبھی اپنے شوہر سے اپنا حق تک بھی نہیں مانگا تھا، اور جو لاکھوں کروڑوں میں ایک ہے، اور وہ اسے اپنے سینے میں بھینچے ہوئے اس پر تجدید محبت کی فوار کر رہا تھا، اور وہ اس کی محبت پر، اس کے اظہار پر، اس کی باتوں پر بالکل خاموش ہی رہ گئی، شاید خود غرض بن گئی تھی۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا، اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اوکاشے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں آیت سے اس قدر محبت کرتا ہوں، اس سے پیار کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں بہت دھوکہ دیا، تمہارا بہت نقصان کیا ہے، اور شاید پوری زندگی تمہارا مجرم بن کر گزاروں گا، مگر مجھے تمہارا مجرم بن کر زندگی گزارنا آیت کو کھونے سے زیادہ آسان ہے۔ وہ اوکاشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صاف گوئی سے بولا تو وہ لب بھینچے اسے دیکھے گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اوکاشا آریز کی آنکھوں میں آیت کے لیے وہ محبت بہت پہلے دیکھ چکی تھی جو شاید آریز آیت ایک دوسرے کے لیے نہیں دیکھ سکے تھے۔ محبت میں دھوکہ ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی آریز، یہ تو کسی نہ کسی کو ملتا ہی رہتا ہے، مگر بڑی بات اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوتی ہے۔ مگر تم اس بات کی فکر مت کرو، میں آیت کی طرح کسی کا روگ نہیں پالوں گی۔ تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، تم نے مجھے بہت اذیت پہنچائی ہے آریز، مگر میں تمہیں کوئی بد دعا بھی نہیں دے سکتی کہ پہلی بار میں نے تمہارے چہرے پر، تمہارے اس دمکتے چہرے پر وہ چمک دیکھی ہے
جو شاید میری سنگت تمہیں کبھی بھی نہ دے سکتی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ اوکاشا، کیا ہم اچھے دوست رہ سکتے ہیں؟ سوچنا بھی مت عریض، کیونکہ جن سے آپ کو ماضی میں محبت رہ چکی ہو ان سے بھول کر بھی دوستی نہیں رکھنی چاہیے، ورنہ زندگی بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے۔ تمہیں تمہاری ہنستی بستی زندگی مبارک ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے بنا ہی اپنا پرس اٹھا کر چلی گئی، مگر عریض جانتا تھا کہ اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کو دل سے نکالنا۔ وہ واقعی اوکاشا کے لیے بہت دکھی تھا، مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بی جان، ان سے ملیے، یہ ہیں آپ کی بہو آیت، عریض خان، اور آپ کے بیٹے کے دل کی اور اس حویلی میں رہنے کی صحیح حقدار۔ عریض آیت کو ساتھ لگائے بی جان کے سامنے کھڑا تھا اور وہ اسے ہونکوں کی طرح بس دیکھے ہی جا رہی تھی۔ ارے تم تو اسے کسی اور کی دلہن بنانے چلے تھے، تم نے ارادہ اپنا آخر کیسے بدل لیا؟ بی جان اس پر طنز کرنے سے باز نہیں آئی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ آیت کے بغیر نہیں رہ سکتی اور اپنے بیٹے کو بھی آپ خوش دیکھنا چاہتی ہیں، اس لیے میں نے آپ کی یہ دونوں باتیں مان لی ہیں۔ اب تو آپ اپنی ناراضگی ترک کر دیں۔ وہ ان کے سینے سے لگے انہیں منانے لگا، جو کسی روٹھے ہوئے بچے کی طرح اسے لگ رہی تھی۔ آیت بھی ان کے سینے سے جا لگی۔ مجھے معاف کر دیں بی جان، اگر میں نے آپ کا ذرا بھی دل دکھایا ہو تو۔ آیت ہمیشہ کی طرح دوسروں کے احسانوں تلے دب کر رہنے والی معافی مانگنے لگی۔ بی جان نے اسے بھی اپنے سینے سے لگایا، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ واقعی آیت کی عادی ہو گئی تھی، مگر ان کے درمیان بننے والا رشتہ انہیں پریشان کرنے لگا۔ عریض نے بی جان کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی تو وہ ایک دم سے انہیں خود سے الگ کرتے حیرت اور خوشی سے دیکھنے لگی۔ کیا سچ کہہ رہے ہو آیت؟ کیا یہ سچ ہے کہ تم ماں بننے والی ہو؟ اور آیت ایک لمحے کے لیے اپنا سر بھی کھجا گئی۔ وہ مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی، اس لیے کمرے میں بھاگ گئی۔ ارے میرا بچہ، میں تو ترس گئی تھی اس حویلی میں خوشیاں دیکھنے کے لیے۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید آیت بانجھ ہے، مگر تم نے آج میرے سارے وسوسے، میرے سارے وہم، سب کچھ دور ہی کر دیا۔ اچھا، تو اس لیے آپ چاہتی تھیں کہ میرے اور آیت کے درمیان ہمیشہ کے لیے کوئی رشتہ نہ بنے، کیونکہ آپ کو یہی لگتا تھا کہ آیت کبھی ماں نہیں بن پائے گی۔ عریض کو جیسے دھچکا سا لگا تھا۔ ظاہر ہے بیٹا، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو۔ میں تمہارے لیے کسی بھی ایسی لڑکی کو نہیں چاہوں گی جو ماں نہ بن سکے اور تمہاری نسل آگے نہ بڑھا سکے، مگر اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں دل سے تم دونوں کے لیے خوش ہوں، اور میرے بچے پھلے پھولو اور اس حویلی میں رونقوں کا اضافہ کر دو۔ ایک دم سے ان کا دل جیسے صاف ہو گیا تھا اور عریض مسکرا کر پھر سے ان کے گلے لگ گیا۔ وہ واقعی بہت خوش تھا، اپنا آپ مکمل لگ رہا تھا۔ کب سے وہ اس ادھورے وجود کے ساتھ تھا، مگر آیت نے اسے مکمل کر دیا تھا۔ اب آپ نے آیت سے کوئی کام نہیں کروانے، بلکہ اسے ریسٹ دینا ہے۔ ارے تم کیا مجھے ظالم بڈھی سمجھتے ہو؟ آیت میری بیٹیوں کی طرح مجھے عزیز ہے، میں اس پر ظلم تشدد کیوں کروں گی؟ وہ جیسے برا مان گئی اور عریض مسکراتا ہوا جیسے ان سے جدا ہو گیا۔ اب اسے اپنی شرمیلی سی بیوی کے پاس اسے مزید تنگ کرنے کے لیے بھی جانا تھا۔ رات کو وہ کمرے میں گیا تو آیت کمرے میں کھڑی ہو کر ٹہل رہی تھی۔ اس سے انتظار کرنا بہت ہی مشکل لگ رہا تھا۔ وہ عریض کے ساتھ 1 ماہ تک لاہور رہی تھی اور عریض نے اسے ہر جگہ دکھائی تھی۔ وہ وہاں سے خوشخبری لے کر لوٹے تھے، البتہ خوشی کے ساتھ اوکاشا کے متعلق اسے رنج بھی تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے اس نے اوکاشا کا حق مار لیا ہو، اور وہ بار بار عریض سے اس چیز کا ذکر کرنا نہیں بھولتی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ کسی کی بھی زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ ہمیں کچھ پانے کے لیے کچھ چیزوں کو کھونا پڑتا ہے، کچھ رشتوں کو توڑنا پڑتا ہے، تبھی نئی رشتے بنتے ہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو آیت ایک دم سے اس کی جانب پلٹی
وہ اس قدر اس کی عادی ہو چکی تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی دور اسے نہیں رہنا چاہتی تھی۔ عریض نے اسے اپنے سینے سے چپکا لیا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو میری پرنسس مجھے یاد کر رہی تھی، مجھے بتائے گی نہیں نا؟ ایسی بات نہیں ہے، آپ نے تو مجھے اس کمرے میں قید ہی کر کے رکھ دیا ہے، کوئی کام کاج ہی مجھے آپ نہیں کرنے دیتی ہیں، میں سارا دن بور ہو جاتی ہوں۔ چلیں پھر آپ کی بوریت تو دور کر دیتے ہیں، کس چیز سے آپ کا دل بہلے گا؟ وہ شرارت سے اس کے کان میں بولا، تو وہ جھینپ کر مزید اس میں سما گئی۔ عریض، آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جیسے اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اسے یہ خوشی راز نہ آئے گی۔ تم نے مجھے کہیں اور جانے کے قابل چھوڑا کہاں ہے؟ پورا کا پورا تمہارا ہو چکا ہوں یار، مان لو اس بات کو۔ اب تو میں یہاں رہ کر کھیتی باڑی کروں گا اور تم نت نئے پکوان بنا بنا کر میرے پیچھے آنا۔ زمینوں پہ بالکل مجنوں بنا دیا ہے تم نے مجھے۔ اس کی شرارتی عروج پر تھی اور آیت کھل کھلا کر ہنسنے لگی۔ اسے اپنی قسمت پر جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ عریض اس کے لیے بن مانگی دعا تھی جس پر قبولیت کی مہر لگ چکی تھی۔ وہ خوشیوں کے اس دروازے پر کھڑے تھے جو بنا دستک کے کھلتا چلا جا رہا تھا۔